بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بالصيام، متفق عليه. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، رواہ مسلم رحمہ اللہ۔ برادران اسلام، کچھ دن باقی رہ چکے ہیں، محرم کا مہینہ عن قریب آنے والا ہے، جس مہینے سے سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ محرم کا مہینہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس کی حرمت کو ہمیں بدعت و خرافات، نوحہ ماتم اور طرح طرح کے جرائم کر کے اس مہینے کی عظمت اور اس کی حرمت کو ہمیں پامال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ محترم مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کو باقی رکھا ہے۔ ہمیں اس مہینے میں ظلم و زیادتی سے باز آنا چاہیے۔ آج ماتم اور نوحہ کے نام پر، شہادت کے نام پر بڑے بڑے خطرناک جرائم کیے جاتے ہیں، اور اس مہینے کی حرمت کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے محترم مہینہ جو ہے، اسلام کا پہلا مہینہ ہے، اس کو بعض ایسے جاہل افراد جو آپ کو معاشرے میں ملیں گے جو اس کی حرمت کو پامال کرتے ہیں۔ یہ وہ جرائم جسے شریعت نے برات کا اظہار کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے کاموں سے برات کا اظہار کیا ہے۔ انہی کاموں میں سے نوحہ ہے، ماتم ہے، تعزیہ ہے، گریبان چاک کرنا ہے، سر کو مڈانا ہے مصیبت کے وقت۔ ان سارے خرافات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا ہے، اور آپ نے اس بات کی نشاندہی بھی کی ہے کہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، غیروں کا طریقہ ہے، کفار کا طریقہ۔ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے۔ اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے، ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے۔ رخسار کو پیٹنا، گریبان چاک کرنا، میت پر مصیبت کے وقت لوگ ماتم کرتے ہیں، گریبان چاک کرتے ہیں، کیا کیا اسلام کے نام پر کیا کیا ناجائز کارنامے انجام دیتے ہیں۔ اسلام اس سے برات کا اظہار کر رہا ہے۔ اسلام کا طریقہ نہیں، کفار کا طریقہ ہے۔ جس طرح ایک کافر دسہرے کے وقت 10 دن تک مورتیاں بنا کر کے اس کی پوجا کرتا ہے، اور اس کو لے جا کر کے دریا میں، کنویں میں لا کر کے ڈبو دیتا ہے، دفن کر دیتا ہے۔ یہی حال ہے محرم کا۔ پہلی محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک امام حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کی نقاشی اور اس کا ڈھانچہ بنایا جاتا ہے، اور اس ڈھانچے کو راستوں پر، سڑکوں پر، گھروں میں، مسجدوں میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ تعزیہ کے نام پر اس کی پوجا کی جاتی ہے، اس کے نام کی منتیں لگتی ہیں، اس کے نام کی سبیلیں لگتی ہیں، چڑھاوا ہوتا ہے۔ بعد میں 10 دن تک رکھنے کے بعد 10 محرم الحرام کو لے جا کر کے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ ساری خرافات ہے، کفار کی تقلید ہے، ہندوؤں کے جو ہیں دسہرے کی تقلید ہے۔ اسلام اس سے برات کا اظہار کرتا ہے۔ اسلام میں ماتم نہیں ہے، میت پر بس غم ہے 3 دن۔
سوگ ہے عورت کے اوپر 4 سور مر جائے تو 4 مہینہ 10 دن، ہر سال یہ ماتم نوحہ، ہر سال یہ کفار کا طریقہ، اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ آنے والا ہے، ہمیں اس مہینے کے اندر جو عمل ہے کرنا وہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا صوم یوم عاشوراء 1 سال کے گناہ کے لیے کفارہ ہے۔ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا، یہی عمل اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سنت ہے مؤکد، اس کی تاکید ہے، آپ نے حکم بھی دیا ہے، آپ نے حکم بھی دیا ہے۔ جب اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ گئے تو یہودی بھی رکھتے ہیں روزہ، تو آپ نے پوچھا کیا وجہ ہے، تو کہا کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے شر سے نجات دیا تھا، اسی خوشی میں موسیٰ ان کی قوم نے روزہ رکھا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، انا احق بموسیٰ، ہمارا حق زیادہ بنتا ہے کہ ہم موسیٰ کی پیروی کریں، ہمارا حق زیادہ بنتا ہے۔ تو آپ نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا، آپ نے بھی رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا، اور فرمایا لئن بقیت، یہ حدیث مسلم کی ہے، لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں اگلے سال باقی رہا تو 9 کو بھی رکھوں گا۔ یہ اللہ کے نبی کا، یہ آپ کی نیت تھی، آپ کا ارادہ تھا، لئن بقیت الی قابل، اگر میں اگلے سال رہا لأصومن التاسع، تو میں ضرور روزہ رکھوں گا۔ کیوں؟ مخالفت الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے، کیونکہ یہودی 10 کو رکھتے ہیں، 10 محرم الحرام کو، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، 10 کو رکھنے کا حکم بھی دیا ہے، اور فرمایا لئن بقیت الی قابل، اگر میں اگلے سال رہا تو میں 9 کو بھی رکھوں گا۔ تو 9 10 کو رکھنا چاہیے، 10 کے ساتھ 9 کو شامل کر لیا جائے۔ اور بھی حدیثیں آتی ہیں لیکن علماء نے اس کو ضعیف کرا دیا کہ 1 دن پہلے اور 1 دن بعد، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ یہی صحیح ہے جس کو نقل کیا امام مسلم رحمہ اللہ نے کہ 10 کے ساتھ 9 کو شامل کر لیا جائے، یہی اس سے مخالفت ہو جائے گی اور اللہ کے نبی کا جو ارادہ ہے اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کی حدیث کے راوی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا، سئل عن صیام یوم عاشوراء فقال یکفر السنہ الماضیہ، سوال کیا گیا عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں۔ عاشوراء نے 10 محرم الحرام، تاسوعا 9 کو اور یہ عاشوراء 10 کو، تو 10 محرم الحرام کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یکفر السنہ الماضیہ، پچھلی 1 سال کے گناہ کے لیے کفارہ ہے، پچھلی 1 سال کی گناہ جو ہے معاف ہو جاتی ہے۔ یہی اس کی فضیلت ہے۔ اس محرم الحرام کے اندر جو عمل ہے کہ روزہ رکھا جائے 9 اور 10 کو، یہودیوں کی مخالفت ہو جائے گی اور اللہ کے نبی کا جو ارادہ اس پر عمل ہو جائے گا، اور یہ سنت آپ کا حکم، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے اور آپ نے رکھا بھی ہے اور رکھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اسی پر یہی محرم الحرام کا یہ عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہیں 9 10 کو روزہ رکھیں اور 1 سال کی گناہ کے لیے ہمارے لیے فائدہ ہو جائے، یہ فضیلت ہے۔ اور خرافات جو ہوتے ہیں اس سے ہمیں دور رہیں، بہت بڑا اسے اللہ کے نبی نے برات کا اظہار آپ نے کیا ہے۔ اس جو بدترین کفریہ جو عمل ہیں اس سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا چاہیے۔ یہ مجوسیوں کا عمل ہے، مسلمان کا عمل ہے۔ ماتم نوحہ اور یہ تعزیہ جو نکال کر کے پوجا کرنا، سب یہ کفار کا عمل ہے، اسلام سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ محرم الحرام میں ہونے والی بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔